بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خواتین کا اعتکاف، فضائل و مسائل۔ رمضان المبارک تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے، اسی وجہ سے اس میں کچھ ایسی زائد عبادتیں بھی آئیں جن سے دوسرے مہینے خالی ہیں۔ مثلا قرآن پاک کا نزول، رمضان میں 20 تراویح کا اہتمام، تلاوت قرآن، سحری و افطاری، نفل کا اجر فرض کے برابر، ایک فرض 70 فرائض کے برابر، جنت کے دروازوں کا کھلنا، جہنم کے دروازوں کا بند ہونا، شیاطین کا قید ہونا وغیرہ۔ اس میں اللہ رب العزت نے خاص اپنی رحمت کو خلقت میں بانٹنا، جس کی وجہ سے لوگ آپس میں ہمدردی اور غمخواری کرتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں صفت غفوریت کا بھی ظہور ہوتا ہے کہ روزانہ ایک جمع غفیر کے لیے جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے کی کس کس عبادت عظیمہ کا تذکرہ کیا جائے؟ اس مبارک مہینے میں کئی عبادتیں ایسی ہیں کہ جن میں تلاش محبوب یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے وارفتگی عشق میں بھوک اور پیاس سے بے نیاز ہو کر محبت سے سرشار ادائیں قابل دید ہوتی ہیں۔ انہی میں سے ایک اہم عبادت اعتکاف ہے۔ کیا ہے اعتکاف؟ روزہ دار کا تمام مشاغل دنیا سے خالی ہو کر اپنے اللہ کے حضور سپرد کر کے اعتکاف کی نیت کے ساتھ مسجد میں بیٹھنے کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا سنت المؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی محلے والوں میں سے اگر کچھ نے کر لیا تو تمام سے ساقط ہو جائے گا، اگر کسی نے بھی نہ کیا تو تمام کے تمام گنہگار ہوں گے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف بڑے اہتمام اور پابندی کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ فضیلت اعتکاف۔ ترجمان القرآن صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے کی فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ اس کے گناہ روک دیے جاتے ہیں اور تمام نیکیاں یعنی تمام اچھے کام جن کو وہ اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر سکتا، ان کا اجر نیکی کرنے والے کی طرح جاری کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اعتکاف کرنے والے پر نہ مریض کی عیادت ہے اور نہ نماز جنازہ وغیرہ پڑھنا سنت ہے۔ اعتکاف کا وقت۔ جو آدمی اعتکاف کرنا چاہے تو وہ 20 رمضان المبارک کے دن نماز عصر کے بعد سورج کے غروب ہونے سے پہلے اپنی اعتکاف کی جگہ میں بیٹھ جائے اور 29 یا 30 رمضان کو یعنی عید کا چاند دیکھنے کے بعد از مغرب اعتکاف سے نکلے، اور دوران اعتکاف آدمی بغیر کسی شرعی ضرورت کے مثلا قضاء حاجت وغیرہ اعتکاف کی جگہ سے نہ نکلے۔ اعتکاف کہاں کرے؟ مرد کے لیے اپنے محلے کی مسجد میں اعتکاف کرنا اور عورت کے لیے اپنے گھر کی مخصوص جگہ میں ہی اعتکاف کرنا افضل ہے، اور عورت کا گھر میں اعتکاف کرنا یہی حنفیہ کا مذہب ہے۔ عقل انسانی کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جب عورت کے لیے نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے تو پھر اعتکاف بھی گھر میں ہی کرنا افضل ہوگا۔ عورت کی مسجد۔ مذکورہ حوالہ جات سے معلوم ہوا کہ مرد کا مسجد اور عورت کا اپنے گھر میں اعتکاف کرنا افضل ہے، اور عورت کے نماز پڑھنے کی مخصوص جگہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مسجد ہی قرار دیا ہے۔ دیکھیے، حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ عورتوں کی بہترین مسجدیں ان کے اپنے گھروں کے تہہ خانے ہیں۔ اسی طرح ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ السلام کے ساتھ باجماعت نماز پڑھنے کی درخواست کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو میرے ساتھ نماز پڑھنے کو پسند کرتی ہے تو پھر تیرا اپنے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے، اور اپنی قوم کی مسجد میں نماز پڑھنا یہ میری مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ یہ سن کر حضرت ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے گھر والوں کو گھر میں مسجد بنانے کا حکم دیا تو ان کے لیے گھر کے ایک کونے میں مسجد تیار کی گئی، اور آپ آخر دم تک اسی مسجد میں ہی نماز پڑھتی رہیں، نہ کہ مسجد نبوی میں۔ ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ عورت کی مسجد اس کا گھر مخصوص جگہ ہے، تو اللہ رب العزت نے بھی مسجد میں اعتکاف کرنے کا ذکر فرمایا۔
وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اسی وجہ سے مرد مسجد عرفی میں اور عورت اپنے گھر والی مسجد میں ہی اعتکاف کرے۔ لیکن آج کے اس دور میں عورتوں کو اصل تعلیمات اسلامیہ سے ہٹا کر نام نہاد اسلام کے شیوخ نے عورتوں کو مردوں کی ہمنشینی میں کھلے آسمان تلے اعتکاف کروا کے مزید اس بدعت اور اخلاق باختگی کو فروغ دیا، اور اپنے اس عمل یعنی مسجد میں عورت کے اعتکاف کو قرآن و حدیث سے ثابت کرنے کی ناکام اور بے فائدہ کوشش کی ہے۔ مثلا قرآن میں ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم مسجدوں میں بیٹھنے والے ہو۔ اس سے یہ سمجھا کہ مرد و عورت مسجد میں ہی اعتکاف کریں، جبکہ ہم نے مدرجہ بالا سطور میں مرد اور عورت کی الگ الگ مسجد کو دلائل کی روشنی سے ثابت کر دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے گھر کو ہی عورت کی مسجد بتلایا ہے۔ مزید برآں اسی آیت کے ذیل میں مفسر قرآن ابو بکر الجصاص رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مسجد میں اعتکاف کرنے کا حکم فقط مردوں کے لیے ہے، نہ کہ عورتوں کے لیے۔ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی کسی عورت کا عملاً مسجد میں اعتکاف کرنا یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم دینا کہ عورت مسجد میں اعتکاف کرے کسی صحیح صریح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ وساوس و شبہات۔ لیکن اس کے باوجود عوام الناس کو دھوکہ دینے کے لیے بخاری جز 1 صفحہ 271 تا 283 سے 273 سے 2 حدیثیں دکھاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کی گھر والیوں نے اعتکاف کیا۔ حضرات امہات المؤمنین نے مسجد نبوی میں اعتکاف کے لیے خیمے لگائے۔ کاش کہ یہ لوگ ضد اور تعصب سے بالا تر ہو کر حدیث کو پڑھیں تو بات بہت آسان ہے۔ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رمضان میں مسجد نبوی میں مخصوص جگہ بنا کر اعتکاف کرتے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اجازت دی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ انہوں نے بھی اپنا خیمہ لگایا، پھر ان کی دیکھا دیکھی حضرت حفصہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی اپنا اپنا خیمہ لگا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مسجد میں خیمے دیکھے تو تعجباً سوال کیا کہ یہ کیوں لگائے گئے ہیں، اور کس چیز نے ان یعنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو اس نیکی یعنی مسجد نبوی میں اعتکاف پر ابھارا ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ یہ خیمے لگا کر اعتکاف کو تم نیکی سمجھتی ہو۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خیموں کو اکھاڑنے کا حکم ارشاد فرمایا، تو مسجد نبوی سے ازواج مطہرات کے خیمے دوران اعتکاف ہی اکھاڑ دیے گئے، اور اس ناراضی کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا اعتکاف بھی توڑ دیا، پھر شوال میں اس کی قضا فرمائی۔ اگر عورت کے لیے بھی اعتکاف مسجد میں کرنا ضروری ہوتا تو اجازت کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت کو مسجد میں اعتکاف کیوں نہ کرنے دیا، اور خیمے لگ جانے کے بعد اکھاڑنے کا حکم کیوں دیا، اور اس نیکی پر ان کو کس نے ابھارا ہے، اپنے اہل بیت کو عتاب کیوں فرمایا، اور اپنے اعتکاف کو بھی آخر ختم کیوں کر دیا۔ اتنی عام فہم حدیث کے باوجود بھی عورتوں کو مسجد میں اعتکاف کی دعوت دینا یہ اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بلکہ صرف اور صرف نفسانی خواہشات کی اتباع ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کی خلاف ورزی ہے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ شارح بخاری حضرت ابراہیم بن علیہ کا قول نقل کرتے ہیں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورت کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا ضروری نہیں، اور مزید لکھتے ہیں کہ عورت کے لیے افضل بات یہ ہے کہ مسجد میں اعتکاف نہ کرے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاں عورت کا مسجد میں اعتکاف کرنا مکروہ ہے۔